مجلس ہے، قیادت ہے، طاقت ہے، آپ کا اتحاد ہے، شعور ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ مقام ہے یہاں پر، اگر نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ ارے غور کریے، آج مجلس ایک طاقت ہے، مجلس سے قوت ہے۔ ہمارا کوئی کارپوریٹر کرنول سے نہیں ہے بھائی، ہمارا ایم ایل اے نہیں ہے، آپ ہم کو ووٹ دے کے ایم ایل اے نہیں بنائے، آپ کے ووٹوں سے ہم کارپوریٹر نہیں بنے، لیکن یاد رکھیے ہم ووٹ سے ہٹ کر یا نوٹ سے ہٹ کر ایک بہت بڑا رشتہ ہے، آپ کا مجھ سے ہے، میرا آپ سے ہے، اور ہم سب کا وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی رشتہ ہے جو ہر مسلمان پہ ہونے والی تکلیف پر ہم کو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، تو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی پہ آپ کو بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ کلمے کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طوفان آیا تو ہم آ گئے، کیوں آئے میرے بھائی؟ کیا ووٹ لینا تھا یا ووٹ لیے تھے؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں، صرف کلمے کا رشتہ تھا کہ دوڑے دوڑے چلے آئے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرے، بے شک ہم بہت کم کریں، جتنا تکلیف آپ کو ہوئی، جتنا نقصان آپ کو ہوا، جتنی مصیبتیں آپ اٹھائے، اس میں ہماری مدد شاید ایک تنکے کے برابر تھی، ایک ذرے کے برابر تھی، لیکن ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، ہم نے کیا، جو ہو سکتا تھا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کرنول کے اس سیلاب کے طوفان میں جتنے ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو شہید ہوئے، جن کو موت واقع ہوئی، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خوشحالی و ترقی عطا فرما۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی، جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا، ارے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچنے والے رئیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم گنہگاروں سے، ہم فقیروں سے، ہم غریبوں سے کام لیا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، جس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا۔ اللہ جس سے راضی ہے اللہ اسی سے کام لیتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اللہ کی رضا ہے تو غریبوں کی مدد میں، بے سہاراؤں کی مدد میں، بیواؤں کی مدد میں، یتیموں کی مدد کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اے مسلمانوں، مجلس اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ایمان والوں کی جماعت کا نام ہے۔ ہم دنیا کے لیے کام نہیں کرتے، ہم آخرت کے لیے کام کرتے۔ دنیا والے ہمارے خدمت کا اجر دے یا نہ دے، ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے خدمات کا اجر اللہ ہم کو ضرور ہماری آخرت میں دے گا، اور ہمارا خاتمہ خیر پر کرے گا، اور ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پہ آئے مسلمانوں سے کہوں گا، آپ سے بھی، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ دنیا تعریف کرے گی، ارے مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کام کرو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا حسین ہے، جمیل ہے، برفیلے پہاڑ ہے،
ہرے ہرے درخت ہیں، بڑے بڑے پھل ہیں، اس دنیا میں خوبصورت پھول ہیں، پہاڑ ہیں، پودے ہیں، اس دنیا میں عورت کا حسن ہے، تو ایک مرد کی جوانی ہے، جمال ہے، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ خدا را ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ مجلس ہر وقت کام کرتی رہی۔ آج آندھرا پردیش کا بجٹ 302 کروڑ روپے ہے۔ آج سے 8 سال پہلے کتنا تھا؟ 36 لاکھ کروڑ تھا۔ 36 کروڑ سے 300 کروڑ تک بجٹ آیا۔ کیسے آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ ارے مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے آیا۔ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایوان اسمبلی میں بحث کرتے ہیں، کیسا لڑتے ہیں آپ کے مسائل کے لیے، کیسا جد و جہد کرتے ہیں مسلمانوں کے وقار اور ان کی عزت کے لیے، آپ جانتے ہیں۔ ہم ایوان میں لڑتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج 302 کروڑ ہے تو 260 کروڑ روپیہ صرف مسلمان بچوں کی تعلیمی اسکالرشپ پہ جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا تھا، ایک ٹیلر کا بچہ خواب دیکھتا تھا اپنے بچے کو انجینئر بنانے کا، ایک غریب رکشے والا اپنے بچے کو گورنمنٹ کہ دواخانوں میں کام کرنے کا خواب دیکھتا تھا، پڑھانے کا خواب دیکھتا تھا۔ ارے مجلس کی وجہ سے آج ایک رکشے والے کا، ایک بنڈی والے کا، ایک پنچر جوڑنے والے کا، ایک غریب گھر کا بچہ صرف خواب نہیں دیکھتا بلکہ وہ حقیقت میں ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، کیونکہ وہ میرٹ میں آتا ہے تو صرف داخلہ لیتا ہے، اس کی ساری فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ 280 کروڑ روپیہ سالانہ فیس مائنورٹیز کی جاتی ہے، یہ حکومت کی طرف سے تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے جاتی ہے۔ ارے اسمبلی میں مجھے یاد ہے کہ میں کیسے لڑا راجشیکھر ریڈی جب تھے۔ میں راجشیکھر ریڈی کو یہاں تک بولا کہ ریڈی صاحب آپ میں اور موڈی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے۔ راجشیکھر ریڈی اٹھ کر بولے اکبر صاحب اتنے سخت ریمارک، میں موڈی؟ بولا اگر آپ موڈی نہیں ہیں تو بتاؤ، ایک بی سی کو 30,000 کی اسکالرشپ اور مسلمان کو 30 روپے کی، کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارے کو 30 روپے 300 روپے اور ان کو 30,000 روپے 3 لاکھ روپے، یہ انصاف ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ بولے اکبر صاحب میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا وعدہ نہیں، اعلان کرو کہ ان کے برابر ہم کو بھی اسکالرشپ دیں گے، تو میں جب کہوں گا کہ ریڈی ریڈی ہے، موڈی موڈی ہے، اور راجشیکھر ریڈی تم راجشیکھر ریڈی ہے، تو اسی وقت راجشیکھر ریڈی اٹھے اور بولے کہ میں اس ایوان اسمبلی میں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی ایس سی ایس ٹی اور بی سی کے برابر کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کے برابر کی اسکالرشپ۔ ارے ہم لڑ کر لائے، مکہ مسجد کے دھماکوں میں مسلمانوں سے معافی ہندوستان میں کسی چیف منسٹر نے نہیں مانگی، ہم مانگنے لگائے۔ کیسی بحث ہوئی تھی، دیکھنے والے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، کتنی دیر تک لڑتا رہا میں اور میرے اراکین اسمبلی۔ اس کے بعد ہوا، ارے کیسے کیسے مسائل پہ نہیں لڑے۔ میدک میں مسجد شہید ہوئی، اس مسئلے پہ لڑے۔ کون سے مسئلے پہ ایوان اسمبلی میں نہیں لڑے؟ ارے وہاں پہ 254 ہیں۔ ارے یاد رکھو مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے محلے میں کھڑے رہ کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن کفرستان میں وہ 254 کافروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان بات کرتا ہے تو وہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، جگر کا کام ہوتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
ارے ہم جب ایوان میں کھڑے ہوتے ہیں تو کئی ہے وہاں پہ دولت مند ہے، کئی قتلہ کرے سو لوگ ہے، کئی بم پھینکے سو لوگ ہے، کئی کاٹے سے لوگ ہے، کئی مارے سو لوگ ہے، بڑے بڑے ہیں، لیکن بڑے بڑے بھی ہمارے سامنے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اپنے آخرت کی فکر ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایم ایل اے بنا تو میری عمر 26 برس تھی۔ جب پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تو 26 برس تھی۔ میں سالار سے ملنے گیا کہ ایم ایل اے بنا، آپ دعا دیجئے۔ تو سالار دعا دینے سے پہلے بولے یاد رکھو، یاد رکھو، اب یہ سر تمہارا نہیں رہا، اب یہ سر مسلمانوں کا سر ہے، ان کے طاقت کا سر ہے، کبھی سر کو جھکنے نہیں دینا۔ اگر تمہارا سر جھکے گا تو سارے مسلمان کے جھکنے کے برابر ہے۔ یہ نصیحت دی اور کہا کہ اپنے سینے کو کبھی بھی ایسا جھکنے نہ دینا، جبھی بھی ایوان اسمبلی میں جاؤ اور کافروں کے سامنے جاؤ تو اپنے سینے کو تان کر جانا، کیونکہ سینہ مسلمانوں کی عظمت کی نشانی بنا گیا۔